سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں، باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ آپ پیناڈول کی طرح 4 گھنٹے کے بعد احسان اتار دیتے ہیں، جائیں جا کے باہر پریس کانفرنس کریں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان طوفانی قسم کا مکالمہ۔ مولانا فضل الرحمان واضح الفاظ میں کہہ چکے کہ عمران خان کو باہر آنے دیں، اگر ان کی وجہ سے سیاست میں تلخی ہے وہ تلخی ختم ہو جانی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا حالیہ بیان جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک آگ لگ گئی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں۔ مولانا فضل الرحمان آپے سے باہر ہو گئے۔ شہباز شریف اور طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے اسمبلی کے فلور پر کیا کچھ کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں، اور جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں، اور جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔
یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں. ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں. جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ. حضرت مولانا ہم سب کے لیے انتہائی لائق احترام ہیں، اور میرے تو ان سے بہت ہی بہترین تعلقات بھی ہیں اور ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. اس حوالے سے میں ان کی پوری تقریر نہیں سن چکا، میں بیچ میں آیا تھا، تو اس کے لیے بڑے اچھے انداز میں اس کا ہم مولانا صاحب کی خدمت میں آپ کے توسط سے جواب دیں گے. لیکن ابھی جو آخری جو ایک دو جملے آپ نے فرمائے تو یقیناً وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ میرے مولانا صاحب سے جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے، اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں. جی مولانا صاحب نہیں، گور صاحب نہیں، آپ پریس کانفرنس کریں میرے خلاف. نہیں، پریس کانفرنس کریں. ایک بات میں جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں. جی آنریبل پرائم منسٹر. میں جناب اسپیکر میں مولانا صاحب. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان دلچسپ مکالمہ شروع ہو گیا. شہباز شریف نے کہا کہ میرے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں جو مولانا نے مجھ سے کہے ہیں، لیکن میں کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں شیئر کروں گا. جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ پورے ایوان کے سامنے بتائیں کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی اس سے پہلے انتہائی جذباتی تقریر.